اگر آپ نے جو کہانی شروع ہوئی ہے نا اس میں آپ کا ذہن ادھر ادھر ہو گیا تو جب میں نتیجے میں پہنچوں گا تو آپ پیچھے نہیں پا سکیں گے. لہذا آپ نے پورا کہانی کے اندر متوجہ رہنا. اے روزبا تو عیسیٰ کا وسیع ہے. اب یہ جو روزبا تھا جو عیسیٰ کے بعد جو میں نے ابھی بتایا تھا کہ نذیر آ رہے تھے، وسیع آ رہے تھے، انہی میں سے ایک کا نام روزبا تھا. یہ عیسیٰ کے اوصیاء میں سے تھا جو حضرت عیسیٰ کے 12 حواری تھے. 12 حواری بچوں نے پڑھتے ہیں نا آپ یہاں پر جیسس کرائسٹ کے 12 جو 12 کمپینین جو تھے، ان میں سے ان کی جو چلے سلسلے انہی میں سے ایک کا نام روزبا. روزبا کو پتا چل گیا کہ اللہ نے مجھے کسی ایک کام کے لیے رکھا ہے، میں عیسیٰ جیسے نبی کا وسیع ہوں. اب روزبا نے ہجرت کر دی، گھر چھوڑ دیا. گھر چھوڑ کے پروردگار کا رخ کیا کہ میں کہاں جاؤں تاکہ مجھے پتا چلے کہ وہ احمد کہاں رہتا ہے، جو آنے والا ہے وہ احمد کہاں ہے. اتنی دیر میں اس نے دیکھا کہ ایک سفید لباس میں ایک شخص اس کے پاس آیا. اسے ہاتھ پکڑا روزبا کا، اس کا چل میں تجھے وہاں چھوڑ کے آؤں جس کی تو تلاش میں ہے. اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے ایک دیر پہ لے گیا، ایک چرچ میں لے گیا. وہاں پہ جا کے اس نے اس کو کھڑا کیا. اوپر سے ایک راہب نیچے آیا. اس نے کہا انت روزبا، تو روزبا ہے؟ اس نے کہا ہاں. اس کا اوپر آ. وہ اس کو لے کے اوپر چلا گیا. 2 سال روزبا اس راہب کے پاس آسمانی کتابوں کا مطالعہ کرتا رہا. 2 سال کے بعد جب وہ راہب مرنے لگا تو روزبا نے کہا تو مر رہا ہے، مجھے کس کے آسرے پہ چھوڑ کے جا رہا ہے؟ اب میں احمد کی طرف کیسے جاؤں گا؟ اس نے کہا اب مجھے پوری زمین میں کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا جو احمد کا انتظار کر رہا ہو سوائے ایک کے جو اسکندریہ میں رہتا ہے. اس دور کا اسکندریہ آج کا روم ہے. اب تو روم کی طرف چلے جا. روزبا وہاں سے نکلا فارس سے اور پہنچ گیا کہاں؟ روم میں. جب روم میں پہنچا تو روم میں پھر ایک راہب سے اس کی ملاقات ہوئی. وہ اس کو لے کے پھر اپنے دیر پہ چلا گیا. 2 سال مسلسل اسے اپنے پاس رکھا. 2 سال کے بعد جب وہ مرنے لگا روزبا نے کہا تو جا رہا ہے، میں احمد تک کیسے پہنچوں گا؟ اس نے کہا اب تجھے کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اب وہ احمد زمین پر آنے والا ہے. یہ ایک لوح لے جا جو آسمانی لوح ہے، میری طرف سے اس احمد کو میرا سلام کہنا اور یہ لوح اس تک پہنچا دے. روزبا وہاں سے نیچے اترا. نیچے اتر کے ایک قافلے کے ساتھ نکل پڑا. اب اس کی تلاش ختم ہونے والی تھی، اس کی جستجو ختم ہونے والی تھی. جس کی تلاش میں اس کی ساری زندگی گزری تھی وہ اب وقت ختم ہونے کے قریب آ گیا تھا. اب اس کی احمد سے ملاقات ہونے والی تھی. اب وہ احمد کو ملنا چاہتا. کہانی اچھی لگ رہی ہے کہ نہیں اچھی لگ رہی ہے؟ اب وہ احمد سے ملنا چاہتا تھا. اب روزبا نکلا، قافلے میں ساتھ تھا. جس قافلے میں ساتھ تھا وہ جو قافلہ رستے میں گیا تو ان کو بھوک لگی. انہوں نے ایک جانور کو قتل کیا، ذبح نہیں کیونکہ شریعت ہی نہیں تھی، ذبح نہیں، قتل کیا اور اس کا گوشت جو ہے وہ نوچنا شروع کیا. روزبا سے کہا کھا. اس نے کہا نہیں، میں آسمانی کتابوں سے پڑھ آیا ہوں، میں ایسے حرام طریقے سے جانور کا گوشت نہیں کھا. انہوں نے پینے کے لیے مشکیزیں اور مشکیزوں میں سے شراب نکالی. روزبا نے کہا میں نے اس پانی کو اپنے اوپر حرام کیا ہوا ہے. سارے قافلے والوں نے کہا یہ تو کس دین پہ ہے، کس کی بات کر رہا ہے؟ اس سے لڑنا اور جھگڑنا شروع کیا. یا ایک شخص نے اسے اپنا غلام بنا لیا. وہ روزبا کو اپنا غلام بنا کے لے گیا اور اپنے ملک میں جا کے، اپنے شہر میں جا کے، اپنے علاقے میں جا کے اس نے روزبا کو فروخت کر دیا، بیچ دیا 200 درہم میں. اب روزبا جو تھا وہ جس مالک کے گھر میں آیا وہ انتہائی بدعقیدہ تھا، انتہائی بد مذہب تھا. اس کا کوئی بھی مذہب نہیں تھا، وہ کسی بھی مذہب کی عبادت نہیں کرتا تھا. اس نے روزبا سے کہا کہ تو جس وجہ سے میرے پر غلامی کی خاطر آئے تو بتا تو کس کی تلاش میں ہے؟ اس نے کہا میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے، میں عیسیٰ کا وسیع ہوں، مجھے خبر ہے کہ ایک احمد آنے والا ہے، میں اس محمد اور اس احمد کے انتظار میں ہوں. اس نے روزبا پر سختی کی اور سختی کرنے کے بعد غلاموں کے بازار میں جا کے روزبا کو فروخت کر دیا. ایک یہودی عورت جس کا نام تاریخ نے سلیمیہ لکھا ہے، اس نے روزبا کو خرید لیا، خرید کے لے گئی. خریدنے کے بعد اس نے اس کو اپنے کھجوروں کے باغات میں سے ایک باغ کی نگرانی پر مامور کر دیا.
کہ تیرے ذمے کوئی کام نہیں ہے, تو صرف اس کھجوروں کے باغ میں رہ. روزبہ دن رات بڑی محنت کرتا تھا. یہودی عورت بڑی نرم اور رحم دل تھی, اس کو روزبہ پہ بڑا ترس آتا تھا. یہ اپنا کام بڑی محنت سے کرتا ہے, یہ کوئی بددیانتی بھی نہیں کرتا. اس نے روزبہ سے کہا, اس کھجوروں کے باغ میں سے میں تم پر مباح قرار دیتی ہوں, تم جتنی چاہے کھجوریں کھا بھی سکتے ہو, کھلا بھی سکتے ہو. روزبہ دن رات اس باغ میں رہتا تھا. ایک دن روزبہ اس باغ میں بیٹھا ہوا تھا. یہ 7 لوگ اس باغ کے اندر داخل ہوئے. جیسے ہی وہ 7 لوگ باغ کے اندر داخل ہوئے, ان میں سے ایک ایسا تھا جس کے سر پہ بادل نے سایہ کیا ہوا تھا. جس کے سر پہ آسمان کے بادل نے سایہ کیا ہوا تھا. چہرہ نور سے بھرا ہوا تھا. دائیں بائیں ایسے تھا جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں کوئی چاند آ رہا ہو. جیسے ہی وہ 7 لوگ اس باغ کے اندر داخل ہوئے, کھجور کا وہ درخت جو بالکل سیدھا کھڑا ہوتا ہے, کھجور میں جھکاؤ نہیں ہوتا, کھجوروں کے درختوں نے جھکنا شروع کر دیا. ڈالیوں نے زمین پہ آنا شروع کر دیا. زمین ایسے تھی جیسے اٹھ کے ان کے پاؤں چوم رہی ہے. روزبہ نے اپنی زندگی میں پہلی بار یہ منظر دیکھا. روزبہ نے ان میں سے ایک وجیح, نفیس, حسین, کامل, اکمل چہرے کے قریب گیا. اس کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا, کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا, یہ ہمارا سردار ہے جس کے ہم ماننے والے ہیں. اس کا تم کون ہو؟ اس کا میرا نام ابو ذر غفاری ہے.